جامعۃ النجف اسکردو بلتستان کے علامہ اقبال آڈیٹوریم میں ایک باوقار ادبی کانفرنس بعنوان مرثیہ ادبی اور اخلاقی قدروں کا خزینہ منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس کی صدارت معروف علمی و ادبی شخصیت ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی، ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی پاکستان کر رہے تھے، جبکہ مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر شیر علی، چیئرمین اردو ڈپارٹمنٹ، الحمد اسلامک یونیورسٹی تھے۔ اس محفل کے مرکزی خطیب بین الاقوامی شہرت یافتہ محقق، ادیب، طبیب، خطیب اور شاعر ڈاکٹر سید تقی حسن عابدی تھے۔ اس تقریب کے میزبان شاعر، ادیب، مترجم اور دانشور حجت الاسلام شیخ محمد علی توحیدی، پرنسپل جامعۃ النجف تھے۔ اس محفل میں بلتستان اور ملکی سطح کے سینکڑوں علماء کرام، دانشوروں، طلباء نیز نامی گرامی علمی و فکری شخصیات نے شرکت کی۔ معروف شاعر اور سماجی شخصیت جناب بشارت ساقی نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ مہمانوں کی نظر کی مثال ماہ ستاروں کے درمیان رہیے، مثال ماہ ستاروں کے درمیان رہیے، میری دعا ہے جہاں رہیے شادماں رہیے۔ معروف منقبت خان ڈاکٹر محمد حسن اور نعت خان یاور مرغوب نے کلام انیس پیش کیا۔ ہوا جو عشق سنائے اب تراب مجھے، خدا نے کر دیا ذرے سے آفتاب مجھے، تہ زمین نظر آئے ہیں وہ تراب مجھے، ملا ہے قبر کی ظلمت میں آفتاب مجھے، حشر میں جو ہریے اشک عزادار ملے، جام کو سر کے ملے، خلد کے گلزار ملے، حشر میں جو ہریے اشک عزادار ملے۔ نوجوان منقبت خواہ سید سراج موسوی نے سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ تیرے در پر بھی آئے گا جبریل، تیرے در پر بھی آئے گا جبریل، تو بھی ہو جا غلام زینب کا، کیا بتاؤں۔ مولانا حسین بشیر سلطانی نے ہدیہ نعت اور قاری عرفان حیدر نے تلاوت کلام مجید کا شرف حاصل کیا۔ اس تقریب میں ڈاکٹر عابدی کی نئی کتاب قرطاس امانت کی تقریب رونمائی بھی عمل میں آئی۔ اس کتاب کا تعلق فن مرثیہ گوئی سے ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر تقی عابدی نے جدید مرثیہ گوئی کے انسان ساز ادبی و اخلاقی پیغامات اور پہلوؤں پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ فن مرثیہ گوئی
اردو ادب کا وہ تابندہ گوہر ہے جس کی برابری دنیا کی کوئی زبان نہیں کر سکتی، اس لیے ملکی اور عالمی سطح پر اس کی ترویج امن عالم اور بقائے آدمیت کے لیے ضروری ہے۔ کورونا کے زمانے میں تو انیس بلتستان حشمت صاحب آپ کے جو ہے مرحوم ہو گئے، لیکن جو عمدہ جدید مرثیے لکھے جا رہے ہیں وہ میرے دوست فدا محمد ناشاد صاحب کے ہیں۔ جدید مرثیہ جو اسیری کے نام سے فدا محمد ناشاد نے جو لکھا ہے اس میں 59 بند ہیں، اور جو مطلع شروع کیا ہے، یا رب میری زبان میں حسن کلام ہو، میرا ہر ایک سخن پہ صداقت تمام ہو، باتیں ہوں دل نشین جو مقبول عام ہو، شورائے اہل بیت میں میرا بھی نام ہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے آپ کے بلتستان کے شاعر کا جو رنگ ہے انیس سے مل رہا ہے، جدید مرثیہ گو ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر شیر علی نے اپنے خطاب میں ڈاکٹر تقی عابدی کی نئی کتاب جس کی تقریب رونمائی ہوئی کہ محاسن پر روشنی ڈالی، نیز ڈاکٹر عابدی کی علمی و ادبی شخصیت کو اجاگر کیا۔ جتنا کام اردو تحقیق میں، تنقید میں، تخلیق میں، تدوین میں آپ نے کیا ہے، میں اگر بہت ہی اختصار سے بھی کام دوں تو مجھے کم از کم 2-4 گھنٹے چاہیے اس کام کا احاطہ کرنے کے لیے۔ تمام اکابرین پہ آپ کا کام ہے، میر، درد، مرزا رفیع سودا اور اقبال پر جو آپ کا کام ہے بالکل منفرد نوعیت کا۔ ابھی پچھلے برس آپ نے بہت ہی ایک وسیع تحقیقی کارنامہ انجام دیا ہے، باقیات کلام اقبال۔ تو اپنی ذات میں ہی ایک دبستان ہے، ایک پوری تاریخ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو ادب کی تاریخ بلا مبالغہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے حوالے کے بغیر نامکمل ہوگی، اور آپ کی شخصیت کو جب مرتب کیا جائے گا تو اس میں ایک بہت ہی وسیع باب جو ہے وہ آپ کی وہ مسائی ہے، وہ کارہائے نمایاں ہیں جو اردو مرثیے کے حوالے سے ہیں، یعنی اردو مرثیہ اور ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کی جو خدمات ہیں۔ تو میں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کی توجہ مجھے چاہیے، جو ان کے بہت اہم چند کارنامے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ مثلاً یادگار مرثیہ، پوری اردو مرثیے کی تاریخ اس میں یعنی مرتب کی گئی ہے، اور تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے کہ صنف مرثیہ ہے کیا، اس کے محرکات کیا رہے ہیں، یہ واقعتاً ایک ادبی صنف ہے، اس کو کس طرح ایک مسلکی اس سے جوڑا کس طرح گیا ہے، بہت ہی اہم کام۔ اسی طرح سلام و کلام انیس، بہت ہی ایک وسیع تالیف آپ کی، اور رباعیات انیس، کلیات انیس کے عنوان سے 7 جلدوں میں بہت ہی عظیم تحقیقی کارنامہ آپ کا۔ دبیر پر آپ کی 9 کتابیں ہیں الگ سے دبیر پر، یعنی مجموعی طور پر اردو مرثیے پر ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کی 21 وسیع تصانیف ہیں۔ ڈاکٹر عبد الرؤف رفیقی نے فن مرثیہ گوئی کی عظمت نیز اس کی ترویج کی ملکی اور عالمی سطح پر ضرورت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے ڈاکٹر تقی عابدی سے اپیل کی کہ وہ فن مرثیہ گوئی پر ایک عظیم انسائکلوپیڈیا مرتب کرنے کا کام شروع کرنے کے لیے کمر ہمت باندھیں۔ اس تجویز کو تمام شرکائے محفل نے سراہا۔ اگر ہم منیمم ہر مرثیے کا صرف 3 صفحات کیلکولیٹ کریں ساتھی، 21,000 تو آپ کے یہ صفحے ہیں، اور کتنے ہوئیں گے یہ بلتی زبان کے جو بتائے گئے، اس کے پشتو کے، پنجابی کے، سندھی کے، سب کے اردو تراجم کے ساتھ ایک ایک ضخیم والیوم آ جائے گا۔ کتنے ہزار صفحات! یہ اس شہادت کی عظمت کا ثبوت ہے
उसकी बकाया दवाम जो खुदा ने इन एक एक कतरे को प्रिजर्व रखा है। और अगर हम ये नहीं करेंगे, याद रखना, इससे ज्यादा खतरनाक बात, कोई गोरा आके इस मौजू पे काम करेगा, हम या जिंदा होंगे या इस दुनिया से चले गए होंगे, मगर इसकी अफादियत जिस वक्त ये आलम इंसानियत पे मुनकशफ हुई कि ये कितना बड़ा एक इस्तिआरा है हिस्ट्री का और इस पे कितने काम की गुंजाइश है, वो करके रहेंगे। क्योंकि अगर जापानी इकबाल के पयाम मशरिक का जापानी तर्जमा करेंगे, पास बायत खर्द ए अक़वाम शर्क, मशरकी कौमों अब हमें क्या करना चाहिए? आप उनको मैसेज की तलाश है, उनके मादी वसाइल पूरे हैं, इनको सुकून की तलाश है, उनके फिक्री किबला की दुरुस्तगी की तलाश है, उनके दिलों में मोहब्बतों के दिए जलाने का देर है। तो ये कौन करे? हम सिर्फ ये जो मखसूस मुरविजा हमारे, मैं असातिद से एक माजरत और चाहूंगा, यहाँ माशाल्लाह असरत साहब है, नसीम साहब है, आशिक साहब है, फराज, कितने लोग हैं, जैदी साहब माशाल्लाह उम्दा शायर है, पार्लियामेंटेरियन होने के बावजूद दिल में एक, सीने में एक हसास दिल और एक आशिक दिल लिए बैठे हैं। अदब में इज्तिहाद की जरूरत है, निकल जाए मुरविजा उसलूबों से, नई नई राहें तलाश करे, तहकीक में, तख्लीक में, तसनीफ और तालीफ में नई नई जहतें तलाश करे। और ये जो निस्फ सदी से जायद का एक्सपोजर आपके पास लिविंग लीजेंड बेटा है। महफिल के मेजबान हुज्जतुल इस्लाम शेख मोहम्मद अली तौहीदी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए शेर व अदब खुसूसन फन मरसिया गोई की अहमियत, इनफरादियत और इसकी माशरती व मजहबी आलमी जरूरत को खूबसूरत अंदाज में उजागर किया। उन्होंने कहा कि मरसिया, नोहा, कसीदा, नाद और शेरगोई पहले एक फन था, लेकिन इस्लाम और मोहम्मद व आले मोहम्मद ने इन्हें इबादत में तब्दील किया। इन्होंने बल्तिस्तान में फन मरसिया गोई की हैसियत को उजागर किया। मेहमानों ने मेजबान को और मेजबान ने मेहमानों को अपनी किताबों का तोहफा पेश किया। बाद में मेहमानों ने जामिअतुन नजफ का दौरा किया। मारूफ अदीब व दानिश्वर जनाब मोहम्मद हसन हसरत ने जामिअतुन नजफ का तारुफ पेश किया। जामिअतुन नजफ के नायब मुदीर, दानिश्वर, शायर और जीबी कौंसिल के मेंबर हुज्जतुल इस्लाम अहमद अली नूरी ने मेहमानों के एजाज में असराने का एहतमाम किया। मेहमानों ने इल्म व अदब के बारे में जामिअतुन नजफ स्कर्दो की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। आगा ज़मानी, स्कर्दो, बल्तिस्तान।